خواجہ ہند اور خواجہ سندھ. خواجہ سندھ، ایک بات بتا دوں میں، یہ ہند اور سندھ ایک زمانے میں الگ الگ تھے. ہاں، آپ نقشہ دیکھیں، اولڈ میپ دیکھیں، پرانا نقشہ، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ الگ ہے، ہند الگ ہے. دیکھیں سلسلے عالیہ قادریہ کے بانی ہندوستان میں حضرت خواجہ عنایت اللہ قادری ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت خواجہ عبد الرشید حقانی قادری علیہ رحمت الرضوان ہے، جو غوث بہاؤدین زکریا ملتانی کے چچا زاد بھائی ہے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بانی ہے، اور چشتیہ کے بانی خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سہروردیہ سلسلے کے بانی ہند و پاک میں حضرت غوث بہاؤدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھے، اتہاس کو پڑھے اور سمجھے کہ جس طرح سے ہندوستان کے اندر اجمیر کا راجہ، ہم سب کا خواجہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہا ہے، تو سندھ، پنجاب، خیبر پختون اور سرحدی علاقے بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں آپ کا ہمارا مرشد اتر دھری بادشاہ غوث العالمین بہاؤدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے ہیں. سبحان نعرے تکبیر، نعرے انصارت، عظمت بہاؤدین زکریا. واہ، بہت. ایک ہے معین الدین، نام پتا ہے معین الدین کون ہے؟ ہاتھ اٹھائے تو. ارے بھائی ہم خواجہ والے ہیں، واہ واہ، غوث والے بھی ہیں اور خواجہ والے. مماثلت دیکھے، مماثلت دیکھے، ایک ہے معین الدین اور ایک ہے بہاؤدین. پیچھے والے ادھر والے تھوڑا قریب آ جائے، قریب آ جائے، تھوڑا مجمع جھوم کر بولے. ایک ہے معین الدین اور ایک ہے بہاؤدین، یہ دونوں ہی عطائے رحمت للعالمین ہے، یہ دونوں ہی عطائے رحمت للعالمین ہے. اور مطابقت دیکھے، موافقت دیکھے، مماثلت دیکھے. جب ہند کا راجہ، ہم سب کا خواجہ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گیا تو خواجہ عثمان ہارونی نے کیا کہا؟ بیٹا آجا، ہم تیری پرتیکشا کر رہے تھے، کئی مدت سے ہم تیرا انتظار کر رہے تھے. یہاں پر بہاؤدین زکریا ملتانی بھی جب پہنچتے ہیں شیخ کی بارگاہ میں تو شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں بیٹا آجا بہاؤدین، ہم 10 سال سے تیرا انتظار کر رہے تھے. سبحان اللہ، بہت اچھا. اور جیسے خواجہ عثمان ہارونی نے ایک بات بتا دوں میں، ہم ہر ولی کو مانتے ہیں، مانتے ہیں نہیں مانتے؟ غوث کو مانتے ہیں، قطب کو مانتے ہیں، ابدال کو مانتے ہیں، اوتاد کو مانتے ہیں، نقیب کو مانتے ہیں، نجیب کو مانتے ہیں، داعی کو مانتے ہیں، صابر کو مانتے ہیں، خائف کو مانتے ہیں، ہر ولی کو مانتے ہیں، غریب نواز کو مانتے ہیں. ہمارا تو پیغام یہی ہے، ہر ولی کے گیت گائے جائے، ہر ولی کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ یہ اولیاء اللہ نہ ہوتے تو آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. اولیاء اللہ کا فیضان ہے، لیکن اس کو ہو رہا ہے بہاؤدین زکریا ملتانی کا. تو زیادہ ہم بہاؤدین زکریا ملتانی کے گیت گائیں گے، ان کا چرچا کریں گے، اس لیے کہ ہمارا غوث ہے، ہم سب کا باس. ولیوں کا ہے غوث، جو نہیں مانتا اس کا ہے دوست، جو مانتا ہے وہ ہے پرجوش. بہاؤدین زکریا ہمارا ہے باس اور غوث. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ مرشد کی بارگاہ میں عرض یہ کر رہا تھا، خواجہ خواجگاہ جب سرکار خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے، خواجہ عثمان ہارونی نے 2 انگلیوں کے درمیان سے 18,000 عالمین کا مشاہدہ کرا دیا. 18,000
عالمین دکھا دیے. اور یہاں پر جب ہمارا غوث تونجا مونجا غوث حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فیضان زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے, آپ نے ایک توجہ ایسی ڈالی کہ آپ کی نگاہ سے پردے اٹھ گئے. 18,000 عالم کا آپ نے مشاہدہ کر لیا, مشاہدہ کر لیا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیر شریف کی دھرتی پر کیا کیا تھا؟ انا ساگر کو, گاگر کو, انا ساگر کو ایک کاسے میں سمو لیا. سارا پانی چل تجھے غریب نواز بلا رہے ہے یا نہیں؟ کرامت سنیے نا, مشہور ہے نا. چل تجھے ہند کا راجہ بلا رہا ہے, ہم سب کا خواجہ بلا رہا ہے, چل تجھے بلا رہا ہے. اور سارا انا ساگر آ گیا. فرمان سنتے ہی اندر ولی کا کہا کاسے میں ہے کسی کی ہمت, ہے کسی کی طاقت, لیکن واہ رے واہ غریب نواز, اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو وہ شکتی دی ہے, وہ پاور دیا ہے, وہ تصرف دیا ہے. فرمان سنتے ہی چلا آئے, جس کو بلائے فرمان سنتے ہی چلا آئے. اب دیکھیں ملتان کے اندر جب باڑھ آئی, سیلاب آیا, پورا ملتان پانی سے بھر گیا, بستیاں اجڑ گئی. غوثیہ جماعت والوں فخر کرو, ناز کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو غوث کی جماعت میں شامل ہونے کا شرف عطا کیا ہے نا. ملتان کے اندر سیلاب آیا, لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے, لوگ ادھر ادھر ہو گئے. کچھ لوگ آئے, اے ملتان کے غوث, اے ملتان کے غوث, اے غوث العالمین, ہماری بستیاں اجڑ گئی ہیں, ہمارے گھر ویران ہو گئے ہیں, کرم کرو, کرپا کرو. حضرت دعا کرو, دعا کرو, یہ سیلاب چلا جائے, ہم خوشحال ہو جائے. آپ دیکھیں تو صحیح, اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی شکتی, پاور, طاقت, تصرف دیا ہے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا اور خادم سے کہا جاؤ یہ کٹورا لے جاؤ اور ملتان شہر کے بیچ میں جا کر رکھنا, اور کہنا چل تجھے زکریا نے بلایا ہے. زکریا نے بلایا, پیچھے والے آپ کی توجہ کا طالب ہوں, قریب آ جائے, چل چل تجھے زکریا نے بلایا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی is inviting you, تجھے انوائٹ کر رہے ہیں, تجھے دعوت دے رہے ہیں. خادم گیا, کٹورا سٹورا ملتان کے بیچ میں رکھا, فرمان سننا تھا, تمام پانی کٹورے میں آ گیا, کٹورے میں آ گیا. اور پھر شان تو دیکھو ملتان کے غوث کی, ہم سب کے بوس کی, ولیوں کے سلطان کی, ملتان کے سلطان کی, زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, پانی کٹورے میں آ گیا. اور پھر پورا ملتان صاف ہو گیا, ستھرا ہو گیا, سیلاب چلا گیا. اور زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا تھا, اور اسی وجہ سے آپ اولیاء کرام کے درمیان رئیس الاولیاء کہے جاتے تھے. اور پھر آپ نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے. اب تو بادشاہ بھی دے رہا ہے, ملتان کے لوگ بھی آ رہے, ناگرک بھی آ رہے, باشندے آ رہے, عوام الناس خواص سب آ رہے ہیں. اور زکریا ملتانی پنجتن کے نام سے پنجتن کا صدقہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے.